حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ دیدار باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کرنے والے بزرگ بانی سلسلہ عالیہ توحیدیہ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ 29 جولائی 1893 کو دہلی کے قریبی شہر فرید آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا اسم گرامی عبد الرحیم تھا جو حافظ قرآن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی سے گریجویٹ تھے اور اردو سے انگریزی، انگریزی سے اردو، فارسی سے انگریزی اور انگریزی سے فارسی ترجمہ کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی اور تصوف کے ماحول میں آنکھ کھولی اور بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ میں اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ مرشد کی تلاش میں نکلے تو بہت سے اور مختلف اقسام کے بزرگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن طبیعت کہیں نہ جمی۔ آخرکار نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ مولانا کریم الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد کامل مل گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نقشبندیہ اور چشتیہ دونوں سلوک طے کیے، لیکن دیدار باری تعالیٰ کی نعمت آپ کو ایک اویسی بزرگ حضرت رسالدار محمد حنیف خان رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور توسط سے 60 برس کی عمر میں نصیب ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 میں نئے روحانی سلسلہ عالیہ توحیدیہ کی بنیاد رکھی اور تصوف کو تمام عجمی آلائشوں سے پاک کر کے تصوف محمدی بنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں تصوف کا مقصد کشف و کرامات کا حصول نہیں بلکہ تزکیہ اخلاق اور قرب باری تعالیٰ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق کتب میں تعمیر ملت، چراغ راہ، طریقت توحیدیہ اور حقیقت وحدت الوجود ہے۔ تعمیر ملت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عوام الناس کے لیے لکھی ہے، جس میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب کی نشاندہی آسان پیرائے میں کرتے ہوئے مسلمانوں پر اس پستی سے نکلنے کی راہیں بھی واضح کی گئی ہیں۔ چراغ راہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے گئے خطبات کا مجموعہ ہے، جن میں سالکان راہ خدا کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ طریقت توحیدیہ سلسلہ توحیدیہ کا آئین اور سلیبس ہے، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ تصوف میں پہلی مرتبہ تحریر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی بزرگ نے اپنے سلوک کا سلیبس تحریر نہیں کیا۔ سلسلہ توحیدیہ میں شمولیت سے پہلے ہر طالب کو یہ کتاب پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ عقیدت وحدت الوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود جیسے نازک مسئلے کی نہایت آسان انداز میں اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں حقیقت واضح کی ہے اور سالکان راہ خدا پر واضح کیا ہے کہ وحدت الوجود ایک کیفیت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 میں سلسلہ توحیدیہ کی بنیاد محض اس مقصد کے پیش نظر رکھی کہ پاکستانی معاشرے کو حقیقی اسلامی رنگ میں رنگتے ہوئے مسلمانوں کی نشاہ ثانیہ کی راہ ہموار کی جا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں عبادات و اذکار کے ساتھ ساتھ تزکیہ اخلاق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مسلمانوں کی موجودہ ذبحالی و پستی کی وجہ ان کا اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہونا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ موجودہ دور کا انسان اپنے تمام تر معاشی و سماجی تقاضے پورے کرتے ہوئے سلسلہ توحیدیہ کا سلوک طے کر سکتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ ہزاروں دلوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رنگنے والی یہ عظیم ہستی 23 جنوری 1977 کو اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ حصول برکت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق کتاب تعمیر ملت سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ تمہاری انفرادی اور قومی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے قرآن کے خلاف عقیدے گھڑ لیے ہیں اور ان پر قائم ہو کر قرآن اور اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج تم قرآن اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ، کل تم کو وہی عزت پھر حاصل ہو جائے گی جو قرون اولیٰ میں تھی۔ الحمدللہ جناب محمد یعقوب خان توحیدی کی قیادت میں یہ کارواں مرکز تعمیر ملت گجرانوالہ سے انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے۔